بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر ایم میڈیا کی جانب سے آپ لوگوں کے لیے افطار ٹرانسمیشن کا انعقاد ہے۔ اس میں انشاءاللہ شب قدر کے حوالے سے حضرت علامہ ابو بکر صدیق صاحب گفتگو فرمائیں گے۔ انشاءاللہ العزیز اس بابرکت نشست کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے کرنے کے لیے میرے یہاں پر عزیز محترم دوست بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اللہ کے پاک کلام سے اس بابرکت نشست کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصرف اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ صدق اللہ العلی العظیم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے اس بابرکت نشست کا آغاز فرمایا۔ اب انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ میرے دوست موجود ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے قلوب و اظہر کو منور فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے کل اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ الہام ہے جامع تیرا قرآن امام ہے تیرا، الہام ہے جامع تیرا، الہام جامع ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ خیر البشر رتبہ تیرا، آغاز حق خطبہ تیرا،
बशर रुतबा तेरा आवाज़ हक खुतबा तेरा आफाक तेरे सामने आफाक तेरे सामने या रहमतल लिल आलमीन तू कुजा मैं कुजा तू कुजा मैं कुजा तू कुजा मैं कुजा तू कुजा मैं कुजा तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ मेरा घर खाक पर और तेरी रह गुजर मेरा घर खाक पर और तेरी रह गुजर सिदरतुल मुंतहा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा ऐ फरिश्तो सुल्तान मेराज है तुम देखोगे हैरान हो जाओगे अबे यार ये फरिश्तो ऐ फरिश्तो सुल्तान महराज है तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे जुल्फ़े तफसीर वल्लैल बन जाएगी चेहरा कुरान सारा नजर आएगा चेहरा नजर आएगा चेहरा नजर आएगा चेहरा नजर आएगा मेरे आका इमाम सफी अंबिया नाम पर जिनके लाजिम है सल्ले अला लाजिम है सल्ले अला लाजिम है सल्ले अला लाजिम है सल्ले अला मेरे आका सफी अंबिया के इमाम नाम पर जिनके लाजिम दुरूद व सलाम लाजिम दुरूद व सलाम लाजिम दुरूद व सलाम लाजिम दुरूद व सलाम तू कुजा मन कुजा मुस्तफा मुस्तफा खातिमुल मुरसलीन या रहमतल लिल आलमीन तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तमाम के दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे। आज फिर हमारी नशिस्त में हज़रत अल्लामा अबू बकर सिद्दीक़ साहब मौजूद है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज शब कदर की फ़जीलत और अहमियत के हवाले से इंशाअल्लाह गुफ्तगू फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। फरमाया कि शब क़दर वो रात है जिसे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में 1000 महीनों से अफजल करार दिया गया। कुरान ये बता रहा है कि शब क़दर वो अजीम रात है कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, कि वो अज़मत वाली रात जिस रात अल्लाह तबारक व तआला के फ़रिश्ते बकसरत रुए ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं। हदीस पाक के अंदर आता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स
شب قدر کو پا لے اور پھر اس رات عبادات کا اہتمام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے، تو فرمایا اس شب قدر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارے پاس یہ مہینہ آیا اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آیا، یعنی رمضان مبارک کا مہینہ آیا، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ فرمایا جو اس رات محروم رہا وہ ہر خیر ہر کثرت سے محروم رہا۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات ہر لمحہ فرمایا آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اپنی شان کے لائق، اور ارشاد فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اس کو رزق دیا جائے، ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیا جائے۔ فرمایا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ فرمایا وہ عطا کرنے والا تو موجود ہے، وہ عطا کرنے والا تو اپنی رحمتیں رفعتیں برکتیں لٹا رہا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اس مقام پر موجود ہی نہ ہو برکتیں لینے کے لیے، اگر کوئی بندہ اس برکت والی رات بھی رب کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو بلکہ بازاروں کی زینت بن جائے، اگر کوئی بندہ اس رات بھی دنیاوی مشغولیات میں مصروف عمل رہ کر اس رات کی عبادات سے اپنے آپ کو محروم کر دے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر محروم ہے وہ شخص جو اس رات کو پائے اور اس کی رفعتیں اور برکتیں حاصل نہ کر سکے۔ فرمایا شب قدر اس کو رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتیں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29ویں شب میں تلاش کرو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ 27ویں شب وہ شب ہے جس میں اصح قول کے مطابق اور صحیح قول کے مطابق امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ 27ویں شب وہ شب قدر ہوا کرتی ہے۔ تو اس رات کا اہتمام کیا جائے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رمضان تو ویسے ہی سارا مہینہ عبادت کا ہے، رمضان تو ویسے ہی سارا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، لیکن جہاں ہم اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں ہم غور اس بات پر کریں کہ کہیں ہم سے حقوق العباد میں کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے، ہم کہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسی گفتگو کوئی ایسی بات نہ کر بیٹھیں کہ حقوق العباد کے تلف کرنے کی وجہ سے وہ رب تعالی ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو اس پورے رمضان کے اندر جہاں عبادات کا اہتمام کرنا ہے وہاں خصوص بالخصوص کوشش یہ کریں کہ رمضان کے آخری عشرے میں اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں بستر چھوڑ دیں، گھر کو الوداع کہہ دیں، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ وہ ایک رات جب بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا سامعین محترم کہ انسان جب نیکی کرتا ہے اور نیکی کرنے کی وجہ سے جب اس پر کوئی مشقت آتی ہے کوئی پریشانی ہوتی ہے، مثال کے طور پر رات کو جاگ رہا ہے عبادات کر رہا ہے نوافل ادا کر رہا ہے، اب مشقت تو ہے، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ مشقت کی وجہ سے مشقت کے خوف کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑو کہ مشقت ختم ہو جائے گی نیکی کا ثواب باقی رہ جائے گا، اور لذت کی وجہ سے گناہ نہ کرو کہ لذت ختم ہو جائے گی لیکن گناہ کا وبال باقی رہ جائے گا۔ تو اس رات کوشش یہ کی جائے رب کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہو جائے۔ وہ کہا نا کہ کوئی بندہ جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اخلاص نیت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں وہ سجود بھی کرتا ہے، وہ قیام بھی کرتا ہے، وہ رکوع بھی کرتا ہے، تو فرمایا پھر اخلاص نیت کے ساتھ اور سچی سچی رب کی بارگاہ میں توبۃ النصوح جب وہ کرتا ہے اور اس توبہ کرتے ہوئے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی آنکھ سے آنسو نکلے،
اگرچہ اس کی مقدار مکھی کے پر کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنسو کے صدقے پھر اس کے گناہ اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں اس رمضان مبارک میں عبادات کا اہتمام کیا جائے، اور رمضان میں جو روٹین بنائی جائے، جس طرح ہم عمومی طور پر دیکھتے ہیں کہ رمضان میں جب رمضان مبارک آتا ہے تو ہماری مساجد بھر جاتی ہیں۔ وہ لوگ جو سارا سال مسجدوں کے قریب نہیں ہوتے، وہ بھی رمضان کے اندر عبادت گاہوں میں آ جاتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، وہ بھی تراویح کے اندر حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ جو رمضان کے اندر عبادات ہم کر رہے ہیں، یہ صرف رمضان پر موقوف نہ رہے، بلکہ یہ شیڈیول پھر ہمارے 11 مہینے بھی چلتا رہے۔ تو کسی نے بڑی خوبصورت بات کہا کہ اپنی زندگی اگر تم رمضان کی طرح گزارو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں موت عید کی طرح عطا فرما دے گا۔ تو کوشش یہ کی جائے اس ماہ سیام کا ادب بجا لائے، اور خصوص بالخصوص یہ برکت والی رات، جس رات کو خیر من الف شہر قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، یعنی وہ رات جس رات اگر کوئی بندہ عبادت کر کے رب کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی 1000 مہینوں سے زیادہ اسے عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شب قدر پا کر اس میں عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک خاص وظیفہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر پا لوں تو پھر میں اس رات میں کیا وظیفہ پڑھوں، کیا دعا کروں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم شب قدر پا لو پھر اس رات تم اللہ سے دعا کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ مولا تو بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، میرے تمام تر گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ تبارک و تعالی شب قدر کی برکت سے، رحمت سے ہم تمام کی گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، حضرت بہت ہی خوبصورت انداز میں شب قدر کی فضیلت اور اہمیت پر گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی شب قدر پانے کی اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ العزیز قصیدہ برد شریف سے مشتاق قادری ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی، کرم کر کرم کر کرم یا الہی، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، گناہوں نے ہائے کہیں کا نہ چھوڑا، 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 میں کب تک پھروں خوار اب یا الہی، میں کب تک پھروں خوار اب یا الہی، کرم کر کرم کر کرم یا الہی، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا،
ارحم لنا بڑا حج پہ جانے کو جی چاہتا ہے، بڑا حج پہ جانے کو جی چاہتا ہے، بڑا حج پہ جانے کو جی چاہتا ہے، بولا کب آئے گا اب یا الہی، بولا کب آئے گا اب یا الہی، کرم کر کرم یا الہی، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں، میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں، میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں، بنا کوئی ایسا سبب یا الہی، بنا کوئی ایسا سبب یا الہی، کرم کرم یا الہی، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، رسول الله حبيب الله امام المرسلين، رسول الله حبیب اللہ امام المرسلین، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، لكل حول من الأهوال مختحم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، وہ محمد فخر عالم بادشاہ سجا سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہے ہم، عرض کی جبریل نے شاہدی ہے محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے آقا، چند بدر شاشانی ہے، متھ چمکے لاڈ نورانی ہے، کالی زلف دے اکھ مستانی ہے،
مخمور اکیل مد بھریا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھ مہر علی کتھ تیری ثنا گستاخ اکی کتھ جا اڑیا بری پہ کر نگارے سے بقا دینا لرخ سارے سراپا رحمت دل بول شب جائے کہ من بودم دو چشم نرگزی نشرار کہ ماذا البشر خانند دو زلف عنبری نشرار کہ واللیل اذا یغشا حسین مہجبین نازنین تو بہت سے ہیں مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملے محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من قرب ومن نجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جو بازوں بے شفاعت راہ کشائی بھر گنہگارا جو بازوں بے شفاعت راہ کشائی بھر گنہگارا مکم محروم جامی رادرا یا رسول اللہ مکم محروم جامی رادرا یا رسول اللہ بروز حشر کولے جس گڑی بخشش دروازہ نہ بھلی اس بیچارے جامی کو تو یا رسول اللہ نہ بھلی اس بیچارے جامی کو تو یا رسول اللہ ثم الرضا عن ابی بکر وعمر ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے زباں پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا دربار رسالت ہے یہاں
اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یا ربی بے مصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بے مصطفیٰ بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على نبيك خير الخلق كلهم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ قصیدہ برد شریف سے ہمارے دلوں کو محمد مشتاق قادری منور فرما رہے تھے۔ اب دعا کا وقت ہونا چاہتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولا کریم یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہمارے اس رمضان المبارک کی ان بابرکت نشستوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ مولا کریم آج جو ہم نے شب قدر کے حوالے سے سنا، یا اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم شب قدر کو پا کر اس میں تیری عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہمارے روزے کو، آج کے روزے کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کریم ہم نے جتنی بھی دعائیں کی اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ مولا کریم جو ہم نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر بن مانگی عطا فرما۔ ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، حق نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على حي على الفلاح، حي على الفلاح،
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے عطا کیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا.